السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحج سبق نمبر ہے 152 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضلہ و بیان من فرض علیہ۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة من جہینة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقض الله فالله احق بالوفاء۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت، ایک خاتون، ایک صحابیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور عرض کی کہ بے شک میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی اور فوت ہو گئی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کی طرف سے حج کر۔ اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو وہ قرض اتارتی؟ کیا تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو اپنی ماں کا قرضہ اتارتی؟ اللہ کا حق پورا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے حج بدل جائز ہے۔ مرنے والے پر حج فرض تھا مگر اس نے حج نہیں کیا، وہ مر گیا یا مر گئی، یا یہ کہ کسی نے نظر مانی تھی اور وہ نظر کو پورا نہیں کر سکا یا نہیں پوری کر سکی، وہ بھلے حج کی نظر ہو، عمرے کی نظر ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی حج بدل کر سکتا ہے۔ مرنے والے نے نظر مانی، نظر پورا نہیں کر سکا، نہیں کر سکی، اس کا بیٹا بیٹی اس نظر کو پورا کرے گا، اور یہ دلیل ہے میت کی طرف سے حج بدل کرنے کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بیان کی کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہو جائے اور بات دل کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنس فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى وایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى۔ رواہ ابن ابی شیبۃ والبیہقی ورجالہ ثقات الا انہ اختلف فی رفعہ والمحفوظ انہ موقوف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچہ حج کرے پھر وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ دوسرا حج کرے، یعنی پہلے جو اس نے نابالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اس نے جو حج کیا تو وہ فریضہ حج ادا نہیں ہوا، جیسے پیچھے حدیث میں گزر گیا کہ بچہ حج کرے تو اس کا حج درست ہے اور اس کا اجر اس کی ماں کو ملے گا جو بچے کو حج کروا رہی تھی۔ تو فرمایا کہ جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس پر ضروری ہے کہ اب دوبارہ حج کرے، اور جو غلام حج کرے پھر آزاد کر دیا جائے تو اس پر بھی لازم ہے کہ دوبارہ حج کرے۔ اسے ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے روایت کیا، اس کے راوی ثقہ ہیں مگر اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا، اور محفوظ یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی جناب عبداللہ بن عباس کا قول ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ
چھوٹا بچہ بچی حج کر لے، اس کا حج اس کی ماں کو اس کا ثواب ملے گا، بڑا ہونے پر اسے بالغ ہونے پر دوبارہ جو ہے وہ حج کرنا پڑے گا جو کہ اس کے اوپر فرض ہے، اگر وہ زاد راہ اور اسی طرح جو ہے وہ سواری اور سفر کا خرچ پاتا ہے۔ اگلی حدیث ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یقول لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی خرجت حاجتا وان تتبت فی غزوتی کذا وکذا قال انطلق فحج مع امرأتی کا انطلق فحج مع امرأتی کا متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے الا یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو، اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری بیوی حج کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں شامل ہونے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ہمراہ حج کرو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غیر محرم مرد عورت کی تنہائی، غیر محرم مرد عورت کا خلوت علیحدگی اختیار کرنا یہ منع اور حرام ہے، اور دیگر حدیث کے اندر ہے کہ غیر محرم مرد عورت ہوں خلوت میں، تنہائی میں، تیسرا ان کے ساتھ ابلیس شیطان ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد عورت کو اختلاط، علیحدگی، تنہائی اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ غیر محرم مرد عورت آپس میں خلوت، تنہائی، علیحدگی اختیار نہ کریں، اور عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت محرم کے بغیر سفر بھی نہ کرے۔ تو بے شمار خواتین عمرہ پر جاتی ہیں، حج پر جاتی ہیں اور محرم ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہد کو کہا کہ غزوے کو چھوڑ اور بیوی کے ساتھ حج کے لیے چل۔ تو ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت، تنہائی اختیار کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ شریعت نے اکیلی عورت کو محرم بغیر عورت کو حج پر جانے سے منع کر دیا، اور مجاہد کو غزوے سے نکلوا کر حج کی طرف بھیج دیا کہ بیوی تمہاری بغیر محرم کے حج پر نہ جائے۔ تو کیا عورت بغیر محرم کے ادھر سے ادھر سفر کرنا اس کا درست ہوگا؟ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی مسلمان مومنہ عورت جب حج عمرے پہ جائے اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ غیر محرم مرد عورت کے لیے تنہائی، خلوت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور یاد رکھیے، عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ جوان عورت ہو، بچی ہو اور بوڑھی ہو، جس عمر کی بھی عورت ہے، وہ ایک تو غیر محرم مرد کے ساتھ جو ہے وہ نہ حج پر جائے، نہ عمرے پر جائے، نہ بغیر محرم کے وہ سفر پر نکلے۔ اگلی حدیث ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمۃ قال من شبرمۃ
काला मन शुब्रुमतु काला अखुन ली औ करीबुन ली काला हजजता अन नफ्सी का काला ला काला हुज्जा अन नफ्सी का सुम्मा हुज्जा अन शुब्रुमता। रवाहु अबू दाऊदा वब्नु माजा वसाह इब्नु हिब्बान वर्राजिहु इंद अहमद वक्फुहु। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा रावी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी को यूं कहते हुए सुना, शुब्रु माता की तरफ से लब्बैक। आपने फरमाया ये शुब्रु मां कौन है? उसने कहा मेरा भाई है या करीबी है। आपने फरमाया तूने पहले अपनी तरफ से हज किया, यानी खुद तू हाजी है, हज कर चुका है? जवाब दिया कि नहीं जनाब, मैंने खुद का हज नहीं किया। आपने फरमाया पहले अपनी तरफ से हज कर, फिर शुब्रु माता की तरफ से हज करना। इससे अबू दाऊद इब्ने माजा ने रिवायत किया, इब्ने हिब्बान ने सही कहा और इमाम अहमद के नजदीक इसका मौकूफ होना राजे है। तो इससे ये मालूम हुआ हज्जे बदल वो करेगा जो पहले खुद हाजी हाजन हो, खुद अपना हज कर चुकी हो, तो वो दूसरे की तरफ से हज्जे बदल कर सकता है, वगरना नहीं। हज्जे बदल जायज है। हज्जे बदल के लिए शर्त यह है कि हज करने वाला पहले अपना हज कर चुका हो। इसी तरह हज्जे बदल करने वाला या किसी की तरफ से उम्रा करने वाला, वो जब हज उम्रे की नीयत करेगा तो यूं कहेगा, मिसाल के तौर पर उम्रे में लब्बैका उम्रतन अन अम्मार, जिसकी तरफ से उम्रा कर रहा है उसका नाम लेगा, लब्बैका उम्रतन अन फुलानिन। अगली हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा काला खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कातबा अलैकुमुल हज्जा फकामल अकरा इब्नु हाबिस फकाल अफी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल लौ कुल्तुहा लवजबत अल हज्जु मर्रतन फमा ज़ादा फहुआ ततव्वुन। अखरजहु अबू दाऊद वन्नसाई वगैरुहुमा व अस्लुहु फी मुस्लिम मिन हदीस अबी हुरैरता। जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा दिया तो फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज कर दिया है, अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया। अकरा बिन हाबिस खड़े हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज फर्ज है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता, अगर मैं हां कह देता तो हर साल हज जो है वो फर्ज हो जाता। तो प्यारे नबी ने फरमाया हज एक बार फर्ज है और जो इससे जायद है वो नफल है। ये हदीस इस बात की दलील है कि हज जिंदगी भर में एक बार फर्ज है, इससे ज्यादा जो है वो नफल है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हर मुसलमान पर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो ज़ादे राह सफर खर्च सवारी की ताकत रखता हो। मेरे प्यारे भाइयों, सबक नंबर 152 से आज हमें यह मालूम हुआ, किसी ने अगर नजर मानी थी, नजर मानने वाली मर गई तो उसकी तरफ से उसका बेटा बेटी उसकी नजर को पूरा करे। इसी तरह मैयत की तरफ से हज्जे बदल किया जा सकता है और इसी पर जो है वो ये है कि मैयत की तरफ से उम्रा भी किया जा सकता है। जिसने छोटी उम्र में, कम उम्री में, बलूगत से पहले हज उम्रा किया तो बाले होने पर उससे हज दोबारा करना होगा। और गैर महरम मर्द औरत का खलवत इख्तियार करना हराम है। औरत बगैर महरम के सफर पर नहीं जा सकती। अब
سفر چاہے ایک دن کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو. یہاں حدیث میں مطلقاً پیارے نبی نے منع کر دیا کہ ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور خاتون حج عمرے پر بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. جس کے ساتھ محرم نہیں اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، فتاوی اسلامیہ وغیرہ. اور اسی طرح شبر ماتا سے ہمیں معلوم ہوا اس روایت سے کہ جو کسی کی طرف سے حج بدل کرے گا پہلے وہ خود حاجی حاجن ہونا چاہیے، یعنی وہ خود حج اس نے کر رکھا ہو اپنا. اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان پر زندگی میں فقط ایک مرتبہ حج فرض ہے اگر وہ سفر خرچ اور سواری کی طاقت رکھتا ہے، اور بقایا مرتبہ میں نفل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے، قرآن و سنت کے نور کو پھیلانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی شمعوں کو جلانے کی بدولت اللہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو، ہمارے نیک اعمال کو، ہماری بیویوں میں، بیٹوں میں، اولاد میں، دولت میں، پیسے میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ روشنیاں ہی روشنیاں کرے، اور قرآن و سنت کے نور کو دنیا بھر میں ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس نبی رحمت، نبی آخر الزمان پر بے شمار درود و سلام ہوں جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت ترین شریعت عطا فرمائی. رب کعبہ کی قسم، آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ ماں کے داماد، اور عثمان اور علی کے سسر، عائشہ اور حفصہ کے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی، رب کعبہ کی قسم یہ شریعت پڑھتے ہوئے ہمارا یہ ایمان گواہی دیتا ہے کہ ایسی عظیم الشان، عظیم المرتبہ شریعت اللہ نے پہلے کسی کو عطا نہیں کی. ہمارے پیارے نبی پر انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.